الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المنافقين المرتدين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. محبت دے جذبے جوان ہیں جنون اچ ودے ہیں، جذبے جوان ہیں جنون اچ ودے ہیں، محبت دے قید قانون اچ ودے ہیں. کوئی خوف کہیں اوز بکدا، عمر دے مرید ہیں سکون اچ ودے ہیں. جذبے جوان ہیں جنون اچ ودے ہیں، محبت دے قید قانون اچ ودے ہیں. کوئی خوف کہیں اوز بکدا، عمر دے مرید ہیں سکون اچ ودے ہیں. ایک مرتبہ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور پر نور پر نماز والا درود شریف پڑھ لیں. میرے واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام و معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب، آج کی یہ محفل حمد و نعت بستی ترک محترم محمد بھائی عرفان صاحب اور ان کے جمیع رفقائے کار کی محنت سے انعقاد پذیر ہے. دعا فرمائیں کہ خلاق عالم مجھے اس محفل حمد و نعت کا مقصد، پیغام اور اس کا جو مقصد ہے اصلی، اس پر اللہ رب العزت کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. حضرات محترم، سب سے پہلی بات
اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنا، اپنا تن من دھن حضور کی محبت میں قربان کر دینا، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس آدمی کے دل اور دماغ میں اللہ کے پیغمبر کی محبت نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لاکھ دعوے کرے محبت کے، لیکن اس کے دل میں اگر حب مصطفیٰ نہیں ہے، اگرچہ وہ بڑے بلند بانگ دعوے کرے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ شخص اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ ایمان کا دعویٰ کرنا فضول ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب ایمان کی دلیل موجود ہو، اور اس کی دلیل ہمارے ایمان کی یہ محبت مصطفیٰ اور محبت صحابہ و اہل بیت ہے۔ حضرات محترم، میں مختصر سے وقت میں، حضرات علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ ایک دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات محترم، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے خطبہ سے سنا ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو وہ شان، وہ مقام، وہ عظمت، وہ عزت، وہ رفعت عطا کی ہے کہ اس عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے پیغمبر کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے پیغمبر کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج دیوبند کا بیٹا تجھے پیغمبر کی عظمت بھی بتائے گا، تجھے پیغمبر کی عزت بھی بتائے گا۔ آج تجھے میں بتاتا چلوں، کائنات کے پیغمبر کی آمد سے پہلے کائنات کے رب نے پیغمبر کا تذکرہ کر دیا تھا۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، ارے اس پہ دلیل کیا ہے؟ آج دیوبند کا بیٹا اسٹیج پہ بیٹھ کے تجھے دلیل دیتا ہے، کمل والا محمد ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، پیغمبر کی آمد سے پہلے پیغمبر کا نام بھی زندہ تھا، پیغمبر کا مقام بھی زندہ تھا۔ آپ نے سبحان اللہ تو اس طرح کہا ہے جیسے یہ مجاوروں کا مجمع ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، یہ مجاہدوں کا مجمع ہے۔ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ ہماری شان ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، آپ نے کہا کمل والے محمد کی آمد سے پہلے حضور کا نام بھی زندہ تھا، حضور کا مقام بھی زندہ تھا، اس پہ دلیل کیا ہے؟ اٹھا، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ 629 اٹھا، اس پہ لکھا ہے بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر گزرا ہے جس کا نام شایا تھا۔ شایا پیغمبر کو رب نے کہا، شایا اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ کرو، میرے پیغمبر کے مقام کا تذکرہ کرو۔ شایا پیغمبر نے کہا، اللہ میں تو تیرے پیغمبر کی سیرت اور صورت کو جب جانتا نہیں ہوں میں تذکرہ کیسے کروں؟ کائنات کے رب نے کہا، شایا میں تجھے بتاتا جاؤں گا، تو پیغمبر کی سیرت اور صورت کا تذکرہ کرتے جانا۔ شایا پیغمبر کھڑا ہوا اور اللہ رب العزت نے حضرت شایا علیہ السلام کے دل پہ وحی کی ہے۔ آؤ تمہیں میں وہ وحی سنانا چاہتا ہوں۔ شایا پیغمبر بنی اسرائیل کی قوم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شایا پیغمبر نے کہا، یا سماء انصتی و یا ارض اسمعی، اے آسمان تو بھی سن لے، اے زمین تو بھی خاموش ہو جا، ان اللہ یرید ان یدبر امرا، اللہ کسی کام کی تدبیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، ویقضی شانہ، کسی عظیم الشان
امر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. یریدو ان یحول الریف الی الفلاۃ. شایا پیغمبر اللہ یہ چاہتا ہے کہ جنگلوں بیابانوں کو سرسبز اور شاداب کر دیا جائے. یہ انقلاب کیوں آ رہا ہے؟ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ ہاں شایا پیغمبر کہتے ہیں یرید ان یبعث نبیا من الامین. یہ انقلاب اس لیے آ رہا ہے کہ کائنات کا رب اپنے نبیوں میں سے ایک نبی امی کو بھیجنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا والآجام فی الغیطان، یہ نشیبی زمینوں میں درخت لگا دیے جائیں. والانہار فی الصحارا، صحراؤں کو نہروں سے آراستہ کر دیا جائے. شایا پیغمبر کائنات کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ یہ انقلاب کیوں آ رہا ہے؟ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ رب نے کہا میں ایسا پیغمبر بھیج رہا ہوں لیسا بفصل ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق. ایسا پیغمبر بھیج رہا ہوں جو نہ سخت مزاج ہوگا، نہ سخت دل والا ہوگا، نہ بازاروں میں شور مچانے والا ہوگا. شایا پیغمبر کہتا ہے اللہ اس پیغمبر کی سیرت تو بتا دیجئے. رب نے کہا اس کی چال، اس کی ڈال کی رفتار یہ ہے لو یمرو الی جنب السراج، اگر وہ چلتے چراغ کے پاس سے گزرے گا لم یطفی بسکینتہ، وہ چلتا چراغ اس کی رفتار کے امن سے بجھنے نہیں پائے گا. اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیج رہا ہوں لو یمرو الی جنب السراج، وہ پیغمبر کی چال، اس کی ڈھال کا یہ عالم ہوگا اگر وہ چلتے چراغ کے پاس سے گزرے گا لم یطفی بسکینتہ، وہ چلتا چراغ بجھنے نہیں پائے گا. شایا پیغمبر نے کہا اللہ وہ کیسا پیغمبر ہوگا؟ رب نے کہا لو یمشی علی القصب الیابس، شایا پیغمبر اس کی رفتار کا عالم یہ ہوگا اگر اس کے پاؤں خشک لکڑی پہ پڑ جائیں گے لم یسمع تحت قدمہ، اس کے پاؤں کے نیچے کی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دے گی. لا یقول الخناء، فضول باتیں نہیں کرے گا. رب نے کہا اب اسہو بشیرا و نذیرا، میں اسے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیج رہا ہوں. اور شایا پیغمبر نے کہا اللہ وہ نبی کیسا ہوگا؟ اللہ نے کہا افتح بھی آینا عمیا، شایا پیغمبر وہ پیغمبر اتنی عظمت والا ہوگا افتح بھی آینا عمیا، میں اس پیغمبر کے صدقے سے اندھی آنکھوں کو بینا کر دوں گا. وآذانا صما، اس پیغمبر کے صدقے سے بہرے کانوں کو سننے سمجھنے کی طاقت اور قوت عطا کر دوں گا. شایا پیغمبر نے کہا اللہ وہ پیغمبر کیسا ہوگا؟ رب نے کہا وہ قلوباً غلفا، اس پیغمبر کے صدقے سے غافل دلوں کو رب کی معرفت اور رب کی آگاہی عطا کر دوں گا. شایا پیغمبر نے کہا اللہ وہ پیغمبر کیسا ہوگا؟ اس روایت کو بیان کرنا چاہوں تو گھنٹہ الحمدللہ بیان کر سکتا ہوں. شایا پیغمبر نے کہا اللہ وہ پیغمبر کیسا ہوگا؟ رب نے کہا والحق شریعتہ، وہ پیغمبر ایسا ہوگا کہ حق کو ان کی شریعت بنا دوں گا. والصدق والوفاء طبیعتہ، صدق اور وفا کو ان کی طبیعت بنا دوں گا. اہب لہ کل خلق کریم، میں اسے تمام اخلاق کریمانہ عطا کر دوں گا. شایا پیغمبر نے کہا اللہ وہ پیغمبر کیسا ہوگا؟ رب نے کہا والہدا امامہ، ہدایت کو ان کا امام بنا دوں گا. شایا نے کہا اللہ پیغمبر کیسا ہوگا؟ رب نے کہا والاسلام ملتہ، مذہب اسلام کو ان کی ملت بنا دوں گا. شایا پیغمبر نے کہا اللہ وہ پیغمبر کیسا ہوگا؟ رب نے کہا وآمد اسمہ، میں نام آمد اس کا نام رکھ دوں گا. شایا پیغمبر نے کہا اللہ وہ نبی کیسا ہوگا؟ اللہ نے کہا اہدی بھی بعد الضلالہ، اس پیغمبر کے صدقے سے گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا کر دوں گا. شایا پیغمبر نے کہا اللہ وہ پیغمبر کیسا ہوگا؟ رب نے کہا وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجِهَالَةِ، اس پیغمبر کے صدقے سے حق سے پھٹ کے لوگوں کو میں جنت کا راستہ دکھا دوں گا. یہ پورے 4 صفحے کی روایت ہے
جو شایع پیغمبر کے دل پہ کائنات کا رب وحی کرتا گیا اور شایع پیغمبر دنیا کو بتاتا گیا، تو پتہ چلا حضور کی آمد سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے حضور کا نام بھی زندہ تھا، حضور کا مقام بھی زندہ تھا۔ اور میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، حضور کی سیرت کی بات کرتے ہیں۔ سیدہ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 669 پہ یہ بات موجود ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے اس وقت کا عالم کیا تھا؟ سیدہ آمینہ کہتی ہے رب نے سارا جگ روشن کر دیا، مشرق بھی روشن، مغرب بھی روشن، شمال بھی روشن، جنوب بھی روشن۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے دنیا کے سارے بت گر گئے، بادشاہوں کے تاج زمینوں پہ گر گئے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے اس پیغمبر کی آمد پہ ایسا انقلاب آیا، اس پیغمبر کی آمد پہ ایسی تبدیلی آئی ہے کہ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر میں چلی گئی، دوسرے سمندر کی مچھلیاں پہلے سمندر میں آئی۔ مچھلیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر کے کہا مبارک ہو، خوش ہو جاؤ، کائنات کا سردار محمد عربی زمین پہ قدم رکھ چکا ہے۔ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر میں چلی گئی اور دوسرے سمندر کی مچھلیاں پہلے سمندر میں چلی آئی۔ مچھلیوں نے آقا کی ولادت پہ، آقا کی آمد پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر کے کہا مرحبا، مبارک ہو، کائنات کے سردار محمد عربی زمین پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ اور آؤ حضور کی بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا چچا ذرا بتاؤ تو صحیح تو نے میری نبوت اور رسالت کو کیسے تسلیم کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کملی والے محمد، میں نے تیری نبوت اور رسالت کی ایک علامت دیکھی تھی، ایک نشانی دیکھی تھی، اس نشانی اور علامت کو دیکھ کر میں نے تیری نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا ہے۔ کملی والے نے کہا وہ کون سی علامت تھی، وہ کون سی نشانی تھی کہ جس نشانی کو دیکھ کر تو نے میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا ہے؟ تو سیدہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کملی والے محمد، آپ جب چھوٹے تھے پنگھوڑے میں سوئے ہوئے تھے، میں نے دیکھا آپ چاند کی طرف دیکھتے ہیں، چاند آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ چاند کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، چاند آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کملی والے محمد نے کہا عباس چچا بات تیری بھی ٹھیک ہے، چاند سے میری یاری اتنی تھی، ینادینی ویحاکینی، چاند مجھے آوازیں بھی دیا کرتا تھا، جب میں رویا کرتا تھا تو کسی کا بچہ روتا ہے تو اس کا ابا چپ کراتا ہے، کملی والا محمد وہ ہے جب یہ رویا کرتا تھا تو میرے پیغمبر کو چاند چپ کرایا کرتا تھا۔ یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا مقام ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جب اللہ کے پیغمبر کے گھر میں ان کو لینے کے لیے گئے میرے دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح یہ بچہ کیسا ہے۔ تو سیدہ حلیمہ کہتی ہیں اس وقت کملی والے محمد سوئے ہوئے تھے، اوپر ایک چادر تھی، میں نے چادر اٹھا کر کے دیکھا تو سیدہ حلیمہ کہتی ہے فَأَشْفَقْتُ اے خِفْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِن نَوْمِهِ، میں ڈر گئی حضور کے حسن کو دیکھ کر، حضور کے جمال کو دیکھ کر کہ کہیں سویا ہوا بچہ اٹھ نہ جائے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے میں نے آقا کے جسم اطہر سے کپڑا اٹھایا، فتبسم ضاحکا، کملی والا مسکرا کے اٹھا، فخرج عینیہ نور حتی دخل خلال السماء، کملی والے محمد کی آنکھوں سے ایسی چمک اٹھی کہ جس کی وجہ سے سارا جگ روشن ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت، یہ ہمارے پیغمبر کا حسن اور جمال ہے۔ لوگوں نے کسی نے حضور کی صورت کا تذکرہ کیا، حضور کے چہرے کا تذکرہ کیا، کسی نے زلفوں کی باتیں کی، کسی نے آنکھوں کا تذکرہ کیا۔ ایک صحابی تو ایسا ہے جو ایسا دیوانہ ہے، جو ایسا پروانہ ہے، جس نے اگر شروع کیا تو پیغمبر کے پاؤں کا حسن بیان کیا۔ وہ صحابی کہتا ہے ان عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ کانا رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसनुल बशर कदमन, कि जितने सोने कदम मेरे पैगंबर के थे इतनी सोने कदम अल्लाह ने किसी और को अता नहीं की। इसी मंजर को देख के एक शायर ने कहा, कदमों पे जबी को रहने दो, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, अरे जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। अगर मैं इस मोहब्बतों की दिल आवेश दास्तानों को छेड़ूं तो बात लंबी हो जाएगी। एक आखिरी बात कह के इजाजत चाहूंगा। एक मैं रिवायत पेश कर रहा हूं जो अल्लामा ज़ुरकानी ने हुजूर के हुस्न और जमाल पे रिवायत की है। अल्लामा ज़ुरकानी कहते हैं, एक मर्तबा कमली वाले मोहम्मद सैर करते करते एक वादी में तशरीफ ले गए। वहां उस वादी के अंदर चरागाह में एक कबीला वफ्द तारिक रुका हुआ था, उनके ऊंट चल रहे थे। कमली वाले को एक सर्फ ऊंट पसंद आ गया। हुजूर ने कहा, बेचना चाहते हो? उन्होंने कहा, बेचते हैं। हुजूर मुख्तसर कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, मैं कोई ताजराना गर्ज से तो आया नहीं था, मैं तो सैर करता करता आया, आपका ऊंट मुझे पसंद आ गया। उन्होंने कहा, हम देने के लिए तैयार हैं। कमले वाले ने ऊंट को पकड़ा, चल दिए। और बाद में उन लोगों ने कहा, यार आपने तो पता ही नहीं किया, एक शख्स आया ऊंट उधार ले गया, तुमने उसका अता पता भी नहीं पूछा, कौन था, कहां का रहने वाला था। तो एक शख्स ने कहा, यार बात यह है, जब वो बातें करता था तो मुंह से फूल चढ़ते थे, मैं इसी मंजर में खो गया। दूसरे ने कहा, बात यह है, मैं तो उसकी जुल्फों के हसीन पेचो खम में खो गया। तीसरे ने कहा, यार बात यह है, मैं तो उसकी हसीन आंखों में डूब गया। कहने वाले ने कहा, क्या खूब सजड़ दी आँखियां ने। तो उसने कहा, वो अपने हुस्न का जादू जगा के तुम्हारा कीमती ऊंट ले गया। अल्लामा ज़ुरकानी कहते हैं, उनके आपस में ये गुफ्तगू हो रही थी तो काफिले की सरदार की बीवी ने उनसे मुखातब होकर के कहा, खबरदार खामोश हो जाओ, अगर वो ऊंट की कीमत ना देने आया तो मैं उसकी जामीना हूं। उसने कहा, आप उसे जानती हैं? कहा, वल्लाह मैं भी नहीं जानती। कहा, फिर उसकी जमानत कैसे दे रही हो? कहा, बात यह है, जब तुम्हारी और उस शख्स की आपस की गुफ्तगू हो रही थी, मैंने खैमे का पर्दा सुरका के उसके चेहरे के हुस्न और जमाल को देखा। मेरे दिल ने गवाही दी, जो जिस शख्स का चेहरा इतना हसीन हो वो शख्स कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। औरत ने कहा, जिसका चेहरा इतना हसीन हो, जिसके चेहरा इतने जमाल वाला हो, वो शख्स कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर के गुलाम आ गए, हुजूर के सहाबा आए। सहाबा ने कहा, कौन है काफिले वाले जिनसे हमारे आका ने ऊंट खरीदा था? काफिले वालों ने कहा, हम हैं। सहाबा ने कहा, ये खजूरें हुजूर ने आपकी जियाफत के लिए, आपकी मेहमानी के लिए भेजी है, और ये रही आपके ऊंट की कीमत। काफिले वालों ने कहा, अरे ऊंट की कीमत बाद में ले लेंगे, हम तो खुद बिके हैं, हमें बताओ तो सही वो सोना रहता कहाँ है, हमें बताओ तो सही वो सोना रहता कहाँ है। सहाबा ने कहा, वो सामने जो खजूरों का झुंड नजर आ रहा है वो मदीना, वो यसरब उस सोने का डेरा है। अल्लामा ज़ुरकानी कहते हैं, सारे का सारा वफद उठा, हुजूर के कदमों में जा गया। जभी तो शायर ने का खूब कहा, तेरी तक के अदावा में मुरीद हो गया। सारे का सारा कबीला उठा, हुजूर के कदमों में जाकर हुजूर की नबूवत और रिसालत को तस्लीम कर लिया। ऐसा हुस्न दिया था अल्लाह ने कमले वाले मोहम्मद को, हुजूर के ना हुस्न का कोई मुकाबला कर सकता है, ना हुजूर के जमाल का मुकाबला है, ना हुजूर के कमाल का कोई मुकाबला कर सकता है। तवज्जो मेरी तरफ, आखिरी बात कहना चाहता हूं, अपना अकीदा, अपने अकाबिर उलमाए देवबंद की तर्जमानी करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया करते थे कि हमारे पैगंबर की मिसल भी कोई नहीं, हमारे पैगंबर की मिसाल भी कोई नहीं। हुजूर रब के खजाने में एक है। जिस तरह रोशनी के तमाम मर्तबे सूरज पे जाके खत्म होते हैं, कमालात के तमाम मर्तबे
میری آقا کی ذات پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ آقا پہ انتہا ہے زہد و تقوی کی، آقا پہ انتہا ہے امانت کی، آقا پہ انتہا ہے صداقت کی، آقا پہ انتہا ہے شجاعت کی، آقا پہ انتہا ہے حسن کی، آقا پہ انتہا ہے کمال کی۔ سورج کے بعد سورج کوئی نہیں ہے، کمل والے محمد کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ روشنی کے تمام مرتبے سورج پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، کمالات کے تمام مرتبے میری آقا کی ذات پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی سیرت، صورت، حسن اور جمال کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔